اور ذکر جب آپ کرتے ہیں، اب میں بات کر رہا ہوں جو لوگوں نے کہا درویش حضرات ہیں، اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ان سے متفق ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن ہیں وہ عرفا ہیں، صوفیاء کرام ہیں، احترام کے ساتھ ایک مکتب ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے. تو یہاں پر ایک سلسلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے وجود کو فانی کر دو. اب میں اس فنا کے بارے میں گفتگو کیسے کروں؟ وہ کرے گفتگو جو خود فانی ہو چکا ہو. مجھے تو یہ لکھے ہوئے حروف یاد ہیں، وہ بتا رہا ہوں آپ کو. کیا مطلب؟ آسان الفاظ میں بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے اپنی، یعنی اپنے آپ کو بھول جاؤ. کس کو یاد رکھو؟ اپنے مولا کو. یعنی مولا حسین کے سامنے ہو، فنا کر دو. کیا مطلب فنا کر دو؟ یعنی فنا کر دو یعنی ابو الفضل عباس، فنا کر دو. بھول جاؤ اپنے وجود کو، مولا حسین کو یاد رکھو. اپنے آپ کو بھول جاؤ، علی بن ابی طالب کو یاد رکھو. اپنے آپ کو بھول جاؤ، رسول خدا کو یاد رکھو. رسول کی ذات میں فنا ہونے کا درس کس نے سکھایا؟ جناب امیر نے. بھول گئے کہ میں ہوں ہی نہیں، جو کچھ ہے میرا بھائی ہے. غور فرما رہے ہیں؟ یہ سمجھ لیجیے فنا. اب سوال یہ ہے کہ آپ جب ذکر کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کس چیز کے سامنے کہتے ہیں؟ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے یہ ہے. آسان گفتگو ہے نا، مشکل تو نہیں ہے. آپ کب کہتے ہیں جو کچھ، میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے یہ ہے؟ بھائی خدا کو آپ کہتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں، خدا ہی ہے، تو خدا سے آ کے بات کر لیجئے خود ہی، اور قرآن کو کھینچ کے نازل کروا لیتے. لیکن نہیں، آپ کہتے ہیں قرآن مجید. اچھا، جو کچھ ہے قرآن مجید ہے. تو اب یہاں سے کہا گیا کہ ایک مرتبہ یہ ہے توحید کا لیول کہ آپ قرآن میں اپنے آپ کو فنا کیجئے. ایک مرحلہ یہ ہے کہ آپ رسول کے وجود میں اپنے آپ کو فنا کیجئے. ایک مرحلہ یہ ہے کہ آپ خدا کے وجود میں اپنے آپ کو فنا کیجئے. یعنی ایک مرحلہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھول جائیے کہ یہ جو کچھ ہے میرا رب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ایک مرحلہ یہ ہے کہ آپ کہیے جو کچھ ہے وہ قرآن کی تعلیمات ہیں، میں کچھ نہیں ہوں. جو کچھ ہے قرآن کی تعلیمات ہیں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ آپ کہیے جو کچھ ہیں وہ رسول خدا ہے، میں کچھ نہیں ہوں. قرآن کے مطابق یہ غلط اور باطل نظریہ ہے. جو کچھ ہے کائنات میں محور آپ کی عبادتوں کا، وہ ذات رسول خدا ہے. خوب توجہ کیجئے گا آپ. سب سے پہلے قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ زمین پر، خدا عالم غیب میں دکھ نہیں رہا. قرآن فرما رہا ہے اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو ایک دفعہ درمیان میں رسول کا وسیلہ آیا. قرآن نے رسول خدا کی زبان مبارک پر الفاظ رکھے. کہا حبیب ان سے کہو کہ اگر یہ ہم سے بڑی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، خدا والے ہیں، اللہ والے ہیں، تمہاری اتباع کریں. پھر اس کے بعد جب یہ تمہاری اتباع اور پیروی کریں گے تو ان کو ضرورت نہیں ہے ہم سے محبت کرنے کی، ہماری محبت ان کو ڈھونڈے گی. یہ پہلی آیت ہے جو خط بطلان کھینچ رہی ہے کہ رسول کے بغیر نہ قرآن کسی کام کا ہے، نہ توحید کسی کام کی ہے. اور اس آیت سے سمجھ میں آیا کہ جو کچھ ہے عشق رسول ہے. دیکھیے کیا کہ مجلس مشکل ہو رہی ہے، آسان پڑھ لیتے ہیں مجلس، اس سے زیادہ آسان ہو نہیں سکتی. کیا فرمایا؟ میری اتباع کرو. تو مولانا اتباع کی بات کی، عشق رسول کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے علماء میں، مرج تقلید میں اور معصومین میں ویسے تو فرق گناتے گناتے آپ تھک جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے. لیکن ایک چھوٹا سا فرق بچوں کے لیے میں 10 دفعہ کہا. مرج تقلید کے پاس گئے، مسئلہ پوچھا، مسئلہ پسند نہیں آیا، دل میں ناگواری کے تاثرات آئے. مرج تقلید کو بے نطق دل میں سنا دی، زبان پہ نہیں لا سکتے. اور مرج تقلید نے کہا اس طرح سے نماز پڑھو، سر کا خمس دیا تھا، دوبارہ دو. مرج تقلید کو بے نطق دل میں سنا دی. یہ کیا عجیب فضول بیٹھے ہیں نجف میں، قم میں، اور کیا فضول باتیں کرتے رہتے ہیں. دل میں سوچا، خمس دے دیا، خمس ادا ہو گیا، واجب انجام دے دیا آپ نے. چھٹے امام کے پاس گئے، جب میں رسول اللہ خمس اس طرح سے دیا تھا، وہ تو ہمارا وکیل نہیں تھا. چھٹے امام نے کہا تم نے غلط دیا. دل کو سنبھال کے رکھنا. ذرہ برابر خیال آیا نا چھٹے امام کی نسبت کہ یہ کیا، خمس دیتے رہو، کائنات کو خمس میں دے دو، پیشانی رگڑ دو، منہ کے بل جہنم میں جاؤ گے. خوب توجہ کیجئے اس بات کے اوپر، خوب توجہ کیجئے. کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ قرآن نے کہا ہے کہ المودۃ فی القربہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. عبادتیں کرو لیکن دل کو دیکھتے رہو کہ قربہ سے مودت ہے کہ نہیں ہے. اگر قربہ سے مودت نہیں ہوئی، کروڑوں سال کی عبادتیں بیکار ہیں. اور جو کہے کہ بغیر قربہ سے مودت کے میں عبادتیں کر لوں گا، تو ایک صاحب گزرے آدم کے قصے میں، ان کا ذکر پڑھ لیجئے گا جا کر. مانا یا پیروی کی بات کریں، محبت رسول کہاں سے آ گئی، عشق رسول کہاں سے آ گیا؟ تو چلیے اگلی آیت کی طرف. تو پیروی کرنی ہے. پیروی کی ایک اور اضافی شرط ہے. یہ وہ قصہ نہیں ہے کہ اتراہا ہونا نجومن، اپنی مرضی سے شرائط نہیں لگا رہا. قرآن مجید نے شرائط لگائی ہیں. فرمایا کہ پیروی کرو. اگر تم رسول کی پیروی کرو گے، یغفر لکم ذنوبکم، خدا تمہارے سارے گناہ بخش دے گا. پیروی کرو گے خدا تمہارے سارے گناہ بخش دے گا. تو مانا بس یہ محبت رسول کیوں لا رہے ہیں؟ چلیے دسیوں دفعہ، ہزاروں دفعہ آپ اس آیت کو سن چکے ہیں. تو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. حبیب یہ لوگ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے. کب ہوں گے ایمان والے؟ نماز، روزہ، حج، زکات. یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں، تنازعات میں، ڈسپیوٹس میں تمہیں اپنا قاضی نہ مانے.
فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھی, جنگ میں مرتا کیا نہ کرتا چلے گئے, جب تک کھڑے ہو سکتے تو ہوئے, جب نہیں کھڑے ہو سکتے تو اپنی راہ لے لی, تمام کے تمام. خطبے میں رسول خدا کو دیکھا تو اپنا رستہ لے کے نکل گئے, گلی میں ڈھول تاشے بجاتا ہوا کوئی آ گیا, رسول خدا کو چھوڑ کے چلے گا. قرآن کی آیتوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. تو یہ سب کرتے رہے, ٹھیک ہے گناہ معاف کر دے گا خدا, استغفار کرو میاں, انسان بن جاؤ. اما کب تک یہ گمراہی رہے گی؟ اور خدا نے کہا آخری فیصلہ سن لو, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اے حبیب تجھے اپنے جھگڑوں میں حکم, قاضی, ڈیسیشن ٹیکنگ اتھارٹی نہ مان لیں, ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی نہ مان لیں. یعنی جو کچھ جورسڈکشن ہے, جو کچھ قانونی دائرہ کار ہے, وہ ہے ہی رسول کا. خدا کہہ رہا ہے مجھے نہیں تم کو. کتنا زیادہ خدا کا وجود جڑا ہے رسول خدا کے وجود سے کہ اپنی ذات پر ایمان کا معیار رسول پر کلمہ پڑھنے کو قرار نہیں دے رہا. کلمے کے بعد میاں اور بھی بہت ساری شرائط آئیں گی. کہا کہ خبردار اپنے جھگڑوں میں تم کو جب تک حکم قرار نہ دے, حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آئے یا رسول اللہ میرا جھگڑا ہو گیا, یہ کہہ رہا ہے کہ گھوڑا میرا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ گھوڑا میرا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کھجور کا درخت میرا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ہے, اس کا نہیں ہے. جھگڑا ہو گیا, آئیے رسول کے ساتھ. خود بیٹھ کے حل مت کرنا. سکا اکنی دوانی چونی کی چیزوں کو خدا کہہ رہا خود بیٹھ کے حل مت کرنا. تو امامت کے مسئلے کو آپ خود بیٹھ کے کیسے حل کریں گے؟ لہذا فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. فیصلہ کر لیا رسول خدا نے, آپ آگے فیصلہ لے کر. رسول خدا نے کہا میں حکم دے رہا ہوں. اچھا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تمہارے پاس گھوڑا ہے نا, تلوار ہے, یہ اس کی ہے, دے دی تلوار, میں نے آپ کو دے دی تلوار. دل میں آیا یہ کیا ہے؟ رسول خدا نے بلا وجہ نعوذ باللہ کچھ جانتے ہیں نہیں, میری تلوار تھی اس کو دے دی. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. دلوں میں حرجن رتی برابر ناگواری کا اثر نہ آئے. اچھا ٹھیک ہے, برا نہیں لگ رہا, برا نہیں لگ رہا, بڑا سنجیدہ ہو گیا, دکھ ہوا, برا نہیں لگا. مومن ہو گیا نہیں, کافر ہو, مومن نہیں ہو, منافق ہو, کیا کریں پھر؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اور اس کے بعد یہ اپنے دلوں میں حرج کا احساس نہ کریں, ناگواری کا احساس نہ کریں. وَيُسَلِّمُ تسلیما, بڑی خوشی کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ آپ نے میری پوری جائیداد اٹھا کر اس کو دے دی, خوش ہوں میں آپ کا فیصلہ. یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے نا کہ مسلمان رسول کو اپنے جیسا سمجھتے تھے, یہ غلط کہا جاتا ہے. یہ اپنے جیسا کبھی مسلمانوں نے نہیں سمجھا, یہ اپنے سے بھی حقیر تر سمجھتے تھے. اور پڑھوں قرآن کی آیات, ابھی کس نے کہا مسلمان رسول کو اپنے جیسا سمجھتا ہے؟ نہیں سرکار, اپنے سے بھی نعوذ باللہ ادنا سمجھتا ہے. جو کہے گا قرآن کی آیتوں کے ذریعے ثابت کر دوں گا کہ یہ رسول خدا کو اپنے سے بھی حقیر سمجھتے تھے. اب پیچھے پڑھو نماز رسول کے, جاؤ حج پہ, خندق بھی کھود لو, تمام کام کر لو. دل میں اگر وہ کیفیت نہیں آ رہی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن کہہ رہا ہے ہم کو مت دیکھو, قرآن کو مت دیکھو, رسول کو دیکھو. لہذا فنا کا مرحلہ قرآن کے لحاظ سے, آپ صوفی ہیں, آپ درویش ہیں, آپ عارف ہیں, آپ نہ جانے کیا کیا, جو بچے کہتے ہیں قلندر ہیں, کیا کیا ہیں. اچھا قلندر عہدے کا نام ہے, کسی شخص کا نام نہیں ہے. جب ایکٹنگ کرتے ہیں نا مختلف مکاتب فکر سے جڑنے کی, تو بچے ذرا ان کی اصطلاحات کو بھی رٹ کے آیا کریں. ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. ارے میاں رسول خدا اور پنجتن 14 5 12 کے علاوہ جو ہے ڈھکوسلا ہے. خوب توجہ کیجیے گا. فرمایا اب آپ سمجھ میں آ گیا آپ کے کہ قرآن کی تعلیمات کے اندر فنا ہو جاؤ. خدا کی ذات میں رسول کے بعد خدا کی ذات ہے. قرآن کے مطابق جو کچھ ہے وہ ہے ہی رسول, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. مولانا آپ نے کیا کہہ دیا؟ خدا ہے, آپ نے کہا کچھ نہیں ہے. خدا بھی اگر ہے تو وجود رسول میں فنا ہو کر ہے. آیات پڑھ تو رہا ہوں آپ کے سامنے کہ رسول کے پاس آؤ, رسول کے پاس آؤ. ہم سے محبت کرنا چاہتے ہو, رسول کی اتباع کرو. فرمایا وَلَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیکھو تم لوگوں کے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے, کیونکہ اسی زندگی کے سہارے اپنی برزخ کی تعمیر کرو گے, اسی زندگی کے سہارے جنت کی تعمیر کرو گے. یعنی رسول کی کہے ہوئے پر عمل کیا تو یہ جو رسول کے مطابق عمل کرو گے نا, رسول نے جو کہا, اور بچوں کے لیے رسول خدا کی لکھی ہوئی توضیح مسائل پہ جب عمل کرو گے نا تو موت کے وقت بھی اچھی موت گزرے گی, قبر کی پہلی رات اچھی ہوگی, برزخ کا پورا مرحلہ آسانی کے ساتھ طے ہوگا. جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے سکون کے ساتھ, نامہ عمل دیا جائے گا, ترازو لگائے جائیں گے. سب قرآن کی آیتیں ہیں, یہ آیت نہیں پڑھ رہا, صرف ترجمہ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. ترازو لگائے جائیں گے, پل صراط سے گزرو گے, جنت جہنم تقسیم ہوگی, حوض کوثر پر جاؤ گے, ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر لوگے. یہ سب کا سب رسول کے صدقے میں ہے.
تو نہ قرآن کی کوئی حقیقت ہے رسول کو ٹھکرا کر، نہ خدا آپ کی عبادت کو قبول کرے گا رسول کو ٹھکرا کر۔ لہذا مرحلہ ہے صرف ایک، وہ ہے رسول کی ذات میں فنا ہو جاؤ۔ لہذا مرحلہ ہے صرف ایک، وہ ہے رسول کی ذات میں فنا ہو جاؤ۔ لہذا یہی وجہ تھی کہ جب رسول خدا کے بعد قرآن کے مطابق، حدیثوں کے مطابق، رسول خدا کے بعد عالم خلقت کی سب سے عظیم ترین ہستی، جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل سے بھی آگے کی ہستی، البتہ رسول خدا کے بعد وہ جو ہستی ہے، جب اس ہستی کی بھی خدا نے تعریف کی تو قرآن میں اس کو بھی نفس رسول قرار دیا۔ یعنی رسول کا نفس ہے، رسول کی روح ہے، رسول کی جان ہے۔ تو یاد رکھیے آپ، اب اس پہ گفتگو میں اشارہ کر کے بات کو ختم کروں کہ آپ جتنی بھی عبادتیں کر لیجئے، آپ رسول خدا کے وجود کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ کے پاس اسپیس شٹل آ جائے، ہوائی جہاز آ جائے، فائٹر پلین آ جائے، سپر سونک، لائٹ کی اسپیڈ سے زیادہ چلنے والا اگر کوئی ایسی اسپیس شٹل بن جائے، فرض کیجئے، کہاں تک جا سکتے ہیں آپ؟ یونیورس سے، کائنات سے باہر نہیں نکل سکتے نا۔ مولانا میں نے کائنات کو چھوڑ دیا، کائنات پیچھے رہ گئی، تو پھر آپ کہاں پر ہیں؟ یہ جس جگہ کو آپ کہہ رہے ہیں نا کائنات پیچھے رہ گئی، یہ بھی کائنات کا حصہ ہے۔ اچھا مولانا 10 کھرب سال اور لائٹ ایئرز آگے چلے جائیں، مولانا کائنات پیچھے رہ گئی، جس کو آپ کائنات کہہ رہے تو پیچھے رہ گئی۔ انڈسکورڈ کائنات ہے جہاں پر آ چکے ہیں، قیامت تک کے لیے، ابد الآباد، ہمیشہ کے لیے ہوائی جہاز، اسپیس شٹل میں بیٹھ کر اڑتے رہیے، اڑتے رہیے، اڑتے رہیے، کائنات سے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ سلمان بن جائیے، ابو ذر بن جائیے، مقداد بن جائیے، آپ رسول خدا کے نفس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یعنی جس کو رسول کی ذات میں جب آپ فنا ہوں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نفس رسول میں فنا ہوا۔ قرآن کہے گا نفس رسول کو رسول کے پہلو میں مت ڈھونڈو، صفین کے میدان میں ڈھونڈو، شب ہجرت کو ڈھونڈو، یہودی کے باغ میں ڈھونڈو۔ نفس رسول نام ہے علی ابن ابی طالب کا، یعنی جس کو رسول کی ذات میں فنا ہونا ہے، ڈھونڈو علی ابن ابی طالب کو، جا کر امیر المومنین کی ذات میں فنا ہو جاؤ۔ تو سورہ اعراف میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیے بہت ساری میں نے آیتیں حذف کر دی، آپ سمجھ گئے، لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو قیامت کی امید رکھے، آخرت کی امید رکھے، اور جو خدا سے ملاقات کی امید رکھے، رسول خدا اسوہ حسنہ ہے۔ کیا مطلب اسوہ حسنہ ہے؟ یعنی کہیں پر بھی رسول خدا کے وجود سے آپ جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ آیت قرآن پڑھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں یہ میری قبر میں، برزخ میں میری قبر کو روشن کرے، بس عشق رسول کو ہٹا کر ناممکن ہے۔ فرمایا پروردگار عالم نے، پروردگار مومنین کی گفتگو ہے، اکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ انا ہدنا الیک، پروردگار دنیا میں ہم کو نیکی دے، آخرت میں نیکی دے۔ مومنین گفتگو کر رہے ہیں سورہ اعراف میں، ہم کو دنیا میں نیکی دے، آخرت میں نیکی دے، انا ہدنا الیک، ہم نے تیری بارگاہ میں آ گئے، ہدایت پا کر تیرے پاس آئیں۔ پروردگار نے کہا قالا، پروردگار نے کہا اس بات کے جواب میں جو میں سمجھا ہوں کہ عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، میرا عذاب اس کو جا کر دبوچے گا جس کے سلسلے میں چاہوں گا اس کو عذاب ہوگا، لیکن میری رحمت نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ تو یہ انسان ہے کہ جو رحمت سے نکل کر عذاب کی طرف جاتا ہے، ورنہ خدا اولاً و بالذات ہر ایک کو خدا کی رحمت نے اپنی لپیٹ میں، اپنے گھیرے میں، اپنے وجود میں سمیٹ کر رکھا ہے، ہر وجود کو، ہر چیز کو، ہر انسان کو۔ کہا کہ رحمتی وسعت کل شیء، عذاب بھی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب اسے آ کر دبوچے گا جس کو میں چاہوں گا، لیکن میری رحمت نے ہر ایک کو اپنے اندر سمو کر رکھا ہے، لپیٹ کر رکھا ہے، اپنے وجود میں رکھا ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا، رحمت زیادہ ہے، عذاب کم ہے۔ بچوں کے سمجھانا، رحمت غالب ہے، عذاب مغلوب ہے۔ دیکھو رحمتی وسعت کل شیء ایک عمومی رحمت ہے کہ جو تمام کائنات پر چھائی ہوئی ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، یہ جو میری رحمت ہے نا، جس نے ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ کر رکھا ہوا ہے، اس کو میں اس کے لیے واجب کر دوں گا۔ اب سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ عمومی رحمت تو سب کے لیے ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ عمومی رحمت کسی کے لیے ہو اور وہ اس رحمت سے نکل آئے غلط کام کر کے۔ تو پروردگار فرما رہا ہے میری رحمت کو اپنے اوپر واجب کرنا سیکھو، میری رحمت کو اپنے لیے لازم کرنا سیکھو۔ وہ رحمتی وسعت کل شیء عذاب اصیب بہ من اشاء فساکتبھا للذین یتقون ویؤمنون بآیاتنا۔ دیکھو ہم اس رحمت کو ان پر واجب کر دیں گے، لازم کر دیں گے۔ کن لوگوں پر لازم کر دیں گے؟ کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یؤتون الزکات، جو زکات دے رہے ہیں، اور یؤمنون بآیاتنا، ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم اپنی رحمت کو ان کے لیے واجب کر دیں گے۔ اور فرمایا الذین، اب ان کی خصوصیت کیا ہے کہ جن کے اوپر رحمت واجب ہوگی؟ فرمایا کہ
رحمت جب ہم واجب کریں گے تو یہ ان لوگوں پر ہوگی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے نبی امی ہاشمی قرشی، کچھ جملے میرے اپنے ہیں، قرآن کی آیات نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اس نبی امی کی اتباع کریں گے، اس نبی امی کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اپنی سوچوں کو، اپنے عمل کو، اپنی فکر کو، اپنے خیالات کو رسول خدا کے خیالات کے مطابق ڈھال لیں گے. تو یہ لوگ ہیں کہ جس کو انہوں نے لکھا ہوا پایا ہے ہمارے آخری رسول کا ذکر انجیل میں اور تورات میں. اس رسول کی خصوصیت کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ رسول اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. یحل لہم الطیبات، پاک و پاکیزہ اچھی چیزوں کو حلال کرے گا. ویحرم علیہم الخبائث، غلیظ اور گھناؤنی چیزوں کو حرام کرے گا. ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم، اور ان کے ہاتھ پیروں کو بیڑیوں سے، ہتھ کڑیوں سے، زنجیروں سے وہ رسول آ کر آزاد کرے گا. یہ فرمایا پروردگار عالم نے. اس کے بعد فرمایا الذین نصروہ وعزروہ، لہذا وہ لوگ جو شرائط سن رہے ہیں، آپ دہرانے کا وقت نہیں ہے، شرائط بڑی لمبی چوڑی ہیں، 1 2 3 4 نہیں ہے، خصوصیات ہیں شرائط، ہے نا، توجہ ہے آپ کی. خود فرمایا کہ الذین نصروہ وعزروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ جو رسول آئے گا ہمارا، تو رسول کی جنہوں نے مدد کی اور تعظیم کے ساتھ مدد کی. مدد نہیں کرو، تعظیم کے ساتھ مدد کرو. آپ نے مجھ سے پانی مانگا، میں نے گلاس میں لا کر گلاس پٹک دیا آپ کے سامنے، یہ لیجئے پیجئے، بدتمیزی سے کہا. آپ نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق پانی پی لیا، پیاس آپ کی بجھ گئی، لیکن احترام آپ کو حاصل نہیں ہوا. مجھے ثواب نہیں ملا مومن کا احترام کرنے کا، پانی پلانے کا شاید ثواب مل جائے، احترام مومن کا ثواب نہیں ملا، اور ہو سکتا ہے اس پانی پلانے کا مجھے عذاب بھی ہو جائے کیونکہ بدتمیزی کی میں نے. غور فرما رہے ہیں آپ. فالذین نصروہ، جنہوں نے مدد کی رسول خدا کی، وعزروہ، تعظیم کی، احترام کیا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، جنہوں نے اس نور کی پیروی کی جو رسول کے ساتھ نازل ہوا. آخری شرط ہے یہ. آپ جانتے ہیں پوری نماز صحیح پڑھی اور آپ نے کہا مولانا بس پوری نماز پڑھ تو نہیں، حمد پڑھی، انا انزلنا پڑھی، سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھی، السلام علیکم ایھا النبی، بس دوسرے سے سر اٹھایا اور بھاگتے ہوئے چلے گئے. نماز نہیں پڑھی آپ نے. اور اگر یہ کہا کہ یہی نماز صحیح ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. کم از کم مانو کہ غلط ہے، گناہگار رہو گے. تو اس کا مطلب ہے ماننا بھی ہے کہ غلطی کی. اگر آخری شرط کو آپ نے اس کے مقام پر رکھتے ہوئے کہا نہیں یہ تو شرط ہم نہیں مان رہے، تو دین سے بھی خارج ہو جائیں گے. فاسق صرف نہیں ہوں گے، فاسق دین میں ہے، گناہگار ہے. لہذا واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس کے ساتھ ساتھ اس نور کی پیروی کی جو رسول کے ساتھ اترا. اولئک هم المفلحون، یہ ہیں کامیاب لوگ. اب یہ نور کہاں پر ہے؟ مولانا اس سے مراد قرآن ہے. حضور قرآن ہے اس سے مراد. جی تو قرآن رسول کے ساتھ نازل ہوا. جی تو آپ تو کل تک کہہ رہے تھے کہ 40 برس تک رسول کو نہ الف پتا تھا نہ بے. رسول تو عام الفیل میں واقع ابراہ سے 6 مہینے بعد ولادت ہوئی ہے. تو رسول تو جب ولادت ہوئی تو رسول مکے کی گلیوں میں ہیں، رسول آمنہ کی آغوش میں ہے سلام اللہ علیہ، رسول عبد المطلب کے پہلو میں بیٹھے ہیں، رسول ابو طالب کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں. تو اگر قرآن ہے تو قرآن تو سرکار آپ فرما رہے تھے کہ 40 برس کی عمر میں نازل ہوا تھا، اس سے پہلے کہ رسول جو تھا وہ ہم آپ جیسا تھا. یہ امت بڑی ظالم ہے، جب اپنے مفتی اور اپنے علماء کی تعریف کرتی ہے، بچپنے سے ان کو کیا کیا نظر آ جاتا تھا. یہ جو میں نے آپ سے اچھا اس میں یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ مجھے کہنے دیجئے، اور یہ اس سے نہ مبرہ شیعہ ہیں نہ سنی مبرہ ہیں. رسول کو سمجھنے میں نہ شیعہ کامیاب ہوئے نہ سنی، کیونکہ قرآن کو جا کر آپ نے نہیں دیکھا. خوب توجہ کیجیے گا. اب میں بات یہ نہیں کر رہا سید رضی نہیں سمجھ پائے، علامہ ہلی نہیں سمجھ پائے، جب بات کر رہا ہوں اس کو سمجھے کس سیاق و سباق میں ہے. تو اپنے علماء کا جب بھی ذکر کرتا ہے ہر فرقہ، بچپنے میں ایسے تھے، 13 سال میں ایسے تھے، 14 سال میں ایسے تھے، رسول کے بارے میں پوچھو اچھو لگ جاتا ہے، حلق میں نوالا اٹک جاتا ہے. ارے لعنت ہو تم پر اور اس مدرسے پر جہاں سے پڑھے ہو، جس مذہب کے بھی ہو. رسول کو چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، اگر رسول کو نہ سمجھ پاؤ تو تمہارا دین کس کام کا. لہذا یہ کون نور ہے جو رسول کے ساتھ نازل ہوا؟ اب یہ جس مقام پر بات آ کر رکی ہے اس میں پھر 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے، لیکن میں یہیں پہ ختم کروں گا گفتگو کو. آسانی کے ساتھ آپ کی مشکل کو آسانی کو مشکل کو آسانی میں بدل کے فرمایا. دیکھو کہ رسالت میں آپ نے انا و علی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک ہی شجرے سے ہیں، وسائر الناس من شجر شتیٰ، دوسرے جو لوگ ہیں نا وہ دوسرے شجروں سے ہیں. فرمایا کہ
میرے اور علی کے نور کو خدا نے ساتھ خلق کیا اور یہ نور آیا جناب ہاشم کی نسل میں، اس کے بعد آیا عبد المطلب کے پاس، اور عبد المطلب کے بعد جب عبد المطلب کے بیٹے پیدا ہوئے تو آدھا نور گیا میرا صلب ابو طالب میں، آدھا نور گیا صلب عبداللہ میں۔ جو شمالی آبادی یاد آنا ہے مجھے پڑھنے دیجیے۔ تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ، گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، جھوما نسیم عقل سے، جھوما نسیم عقل سے نوئے خرد کا باغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ۔ یہ کون، کس کی ولادت کی بات ہو رہی ہے؟ جوش سے میں پوچھوں گا کس کی ولادت؟ اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ۔ یہ آئے تو حریم نظر میں ازاں ہوئی، سلمائے روزگار کو زرعی قبا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی۔ آغوش میں رسول کو دیوار کعبہ شق ہوئی، دوبارہ جڑی، کنڈی کھل نہیں رہی، ایک بی بی کعبے کے اندر ہے، رسول خدا آئے، یا رسول اللہ میرے الفاظ ہیں، آپ کی امانت، یا آپ کا بھائی، یا آپ کا وارث، آپ کا جانشین۔ ابو طالب کو بتایا گیا، ابو طالب سکون سے ہیں، پریشانی نہیں ہے، زوجہ خانہ کعبہ میں ہیں بڑے سکون سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زوجہ کا بھی کوئی وعدہ تھا خدا کے ساتھ، ابو طالب کا بھی وعدہ ہے خدا کے ساتھ۔ آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، یہ نور الگ الگ ہو گیا تھا، ابو طالب ادھر، عبداللہ ادھر، جوش فرمانے جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ یہ خدا نے اپنے آپ کو کیوں دیکھا غرور سے؟ خدا نے کیوں دیکھا؟ یہ مرحلہ ملائکہ کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ خدا داد وصول کرے تو کس سے؟ علی محمد کی آغوش میں سمجھے گا کون؟ یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت وما عرفنی الا اللہ وانت وما عرفک الا اللہ وانا۔ اس کو جیسے میں نے اور تو نے پہچانا کسی، اور مجھ کو جیسے تو نے اور اس نے پہچانا کسی نے نہیں پہچانا، اور جیسا تجھ کو اس نے اور میں نے پہچانا کسی نے نہیں پہچانا۔ خدا داد وصول کرے تو کس سے؟ خدا کس سے کہے کہ مجھے شاباش دو، واہ واہ؟ خدا نے قرآن میں کہا ہے نا، خدا نے یہ نہیں کہا ملائکہ میری تعریف کرو، کیا فرمایا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بابرکت ہے وہ ذات جو خدا ہے، بہترین خلق کرنے والی ہے۔ تو یہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم بہترین خلق کرنے والے ہیں۔ سمجھے کون خدا کی اس خلقت کو؟ اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔